میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ میری شان کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ مقام کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي في مقام الآخر الدعاء مخ العبادة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اسٹیج پر رونق فروز علماء دین، معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، مدرسہ ہذا کا یہ ہونے والا سالانہ اجلاس عام بالکل مکمل ہی ہو چکا ہے۔ یہ آخری باتیں اور یہ آخری کلمات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جلسے کا جو ایک اہم مقصد ہے وہ بھی جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً کر ہی دیا ہے، اور آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ مدرسے کا تعاون کر دیا ہے۔ یہ 3 آدمی ہیں، یہ طے کر لیا انہوں نے کہ اگلے آدمیوں کو ہوا جانے نہیں دینی، بالکل کمر لگائے کھڑے کولر سے، ہوا چھوڑ دو دوسروں کے لیے۔ کولر کے سامنے کھڑا ہونا یہ حق تلفی ہے، جہاں تک اس کو ہوا دینی چاہیے وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ حضرات بڑی خوشی کے ساتھ اس جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب کسی تقریر کا یا لمبی گفتگو کا قطعاً کوئی وقت نہیں ہے، اور الحمدللہ رات سے اب تک بہت ساری دین کی باتیں حضرات علماء کرام کی زبانی ہم سب نے سن لی ہیں۔ اب تو بس دعا کر لیں کہ اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک سوال میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، تمام لوگ آپ مل کر اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتاؤ کہ دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر آدمی پوری انسانیت میں کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے بہتر آدمی پوری انسانی مخلوقات میں قیامت تک کون ہو گیا جس نے نمبر لے لیا؟ سب سے بہتر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت لعین مردود جو اللہ کی نظروں میں بڑا دشمن بن کر اس زمین پر آیا، اور وہ سارے خبیثوں کا خبیث بلکہ سارے نالائقوں کا سردار اس دنیا میں رہا، ایک وہ آدمی۔ ان دونوں آدمیوں کی طرف ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت فرعون آیا ہے۔ ہاں، اپنے وقت کا بڑا فرعون، یہ بھی کوئی بڑا بدبخت نہیں، بڑا بدبخت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک اور ہے۔
فرعون کتنا بڑا کہ اس نے سیدھا نبوت کا دعویٰ نہیں، اپنے حاجی ہونے کا، نمازی ہونے کا، نیک ہونے کا، ولی ہونے کا چھوٹا دعویٰ نہیں کیا. اتنا بڑا دعویٰ تو شیطان نے بھی نہیں کیا جتنا بڑا دعویٰ فرعون نے کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون نے اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون، لیکن اس سے بھی زیادہ بدبخت ایک انسان اور زمین پر آیا. اللہ نے جس کا قرآن میں سب سے بڑا بدبخت بنا کر ذکر کیا وہ کون ہے؟ ابو جہل. کون ہے؟ ابو جہل. ان دونوں میں فرق، حالانکہ ابو جہل نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، ابو جہل نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو سمجھ میں آ رہا کہ زیادہ بڑا خبیث کون ہے؟ فرعون. لیکن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا ہے اور اس نے دیکھ لیا کہ اب تیری جان نکل رہی ہے اور تو مر لیا، تیری حکومت سب تاج و تخت سب ختم ہو گئے، اب تیرا دنیا سے جانے کا وقت ہے بالکل، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، جب یہ سمندر میں ڈوبا اور اس کے حلق میں پانی گیا اور سانس آنی بند ہو گئی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس وقت سانس نکلنے سے پہلے اس کی زبان پر جو جملہ آیا قال آمنتو، کہ اے موسیٰ میں ایمان لا رہا ہوں. لیکن مرنے کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو کم از کم یہ موت کے ڈر سے آمنتو کا لفظ تو بولا کہ موسیٰ میں ایمان لا رہا ہوں. ایک طرف ابو جہل ہے، جنگ بدر میں دو بچوں نے مل کر، معوذ نے مل کر، دو بچوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کیا، اور شور مچ گیا پورے میدان میں کہ مسلمانوں کا بڑا دشمن ابو جہل کے، جس نے اللہ کے نبی کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، وہ قتل کر دیا گیا. جب شور مچا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح وہ دشمن قتل ہو گیا ہے، جہنم میں پہنچ گیا ہے. چنانچہ آپ نے ایک شرط لگائی کہ ابو جہل کے پاس جو دیکھنے جائے گا وہ آدمی جائے گا کہ جس نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھا ہوگا. حالانکہ سارے صحابہ کرام اس صفت کے مالک ہیں کہ کبھی صحابہ نے اپنے آپ کو ذرہ برابر بڑا نہیں سمجھا، اپنے آپ کو ہر وقت چھوٹا سمجھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہل کو وہ دیکھنے جائے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھتا ہو. ایک نام نکل کر آیا، حضرات مفسرین نے بتایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ امام الانبیاء، اے اللہ کے پیغمبر، کبھی میں نے اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھا ہی نہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کو دیکھنے جائے گا. اس بات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نالائق جو قتل ہوا پڑا ہے اس نے کبھی اپنے سے بڑا کسی کو سمجھا ہی نہیں، وہ سب سے بڑا اس کو جو دیکھنے جا رہا ہے کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے پہنچے ہیں تو ابو جہل جب تک مرا نہیں تھا، زخمی پڑا تھا، سانس لے رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جا کر جب دیکھ رہے ابو جہل کو تو ابھی سانسیں چل رہی. ابو جہل نے آہٹ سی سن کر جب ہوش آیا، آنکھ سی کھلی تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا اور زبان سے کہا کہ مجھے دیکھنے کے لیے یا مجھے دنیا سے ختم کرنے کے لیے کوئی مدینے کا مالدار آدمی نہیں آیا، بڑے عہدے والا نہیں آیا، یہ فقیر آدمی آیا ہے مجھے قتل کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر غصے میں آ گئے اور ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے، اور جب یوں لگا کہ اب بالکل گردن کاٹنے والے ہیں اور اس کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، تو کہہ رہا ہے ابو جہل کہ اب لگ رہا ہے کہ تو مجھے قتل تو کر ہی دے گا، اب تو مجھے قتل تو کر ہی دے گا، لیکن یاد رکھ جب تو مجھے قتل کرے تو میری گردن کو سینے کی طرف سے ملا کر کاٹنا، یہاں سے ہسلیوں سے ملا کر کاٹنا، تاکہ سارے مقتولین کی جب گردنیں رکھی جائے میدان میں، جب میری گردن سب سے اونچی نظر آئے کہ دیکھو جی بڑے سردار کی گردن تو کٹنے کے بعد بھی سب سے اونچی ہے.
تو फिरौन में और अबू जहल में फर्क पता चला। मरने के वक्त फिरौन कम अज कम कह रहा है कि मूसा मैं डर गया, मैंने अपने वक्त में खुदाई का दावा किया लेकिन मैं अब डर रहा हूं। आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाना चाह रहा हूं, लेकिन उस वक्त ईमान काबिल कबूल नहीं। फिरौन अबू जहल को दिख रहा है कि तुम मर गया, अब तेरी गर्दन जिस्म से जुदा होने वाली है। इसके बावजूद भी क्या कह रहा है कि गर्दन को जरा नीचे से काटियो, जब गर्दन रखी जाएगी तो सबसे ऊंची गर्दन मेरी रहनी चाहिए, कि बड़ा सरदार था, गर्दन भी बड़ी ऊंची। अल्लाह को बड़ाई हरगिज पसंद, बोलो जल्दी, हरगिज पसंद नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा लाइन मरदूद आदमी वो कौन है? अबू जहल। और सबसे प्यारा आदमी अंबिया के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने ईमान से नवाजा, अल्लाह ताला ने नबी के साथ ऐसा रहने का मौका दिया कि सफर हजर के साथी रहे, और ऐसे रहे कि आप यूं कहने पर मजबूर हुए कि मैंने तमाम सहाबा के तमाम किरदारों का और एहसानात का बदला दे दिया। अबू बकर वो हैं कि इनका एहसान का बदला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न दे सके, और अल्लाह से फरियाद की कि या रब अबू बकर की नेकियों का बदला तो तू ही दे। तो हमें कौन सा बनना है? ईमान वाला बनना है कि नहीं बनना है? अबू बकर जैसी सिफात वाला बनना है कि नहीं बनना है? इस अल्लाह की जमीन पर अकड़कर चलने की हमें अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। वला तमशी फिल अर्दी मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह का कुरान कहता है कि ऐ इंसान जमीन पर अकड़ करके मत चल, तू सीना तान कर मत चल। होगा प्रधान एक वक्त में, पीएम भी बन गया होगा, वजीर आजम भी बन गया होगा, लेकिन याद रख अगर ईमान तेरे सीने में है और उस ईमान के साथ दुनिया से चला गया तो अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। और अगर ईमान के बगैर ही है, फिर चाहे दुनिया के सारे ओहदों का मालिक बन जाए, हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, इस ईमान को अगर आने वाले वक्त में अपने इस मुल्क हिंदुस्तान में अपनी इस छोटी नस्ल के दिलों में ईमान को देखना चाहते हो और इनके सरों पर टोपियां देखना चाहते हो, नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियां देखना चाहते हो, मस्जिदों में सजदा करने वालों को देखना चाहते हो, घरों में कुरान की तिलावत करने वाली बच्चियों को देखना चाहते हो, बीवियों को देखना चाहते हो, बहनों को देखना चाहते हो। अभी नाजी में जलसा जो माशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब जो इसी मदरसे में नाजी में तालीमात के ओहदे पर फाइज है, मुझे एक फहरिस्त उन्होंने अपने ही कलम से लिखी हुई दिखाई, मदरसे की कारकर्दगियां और आने वाले कदम जो मदरसे के अजाइम हैं। अल्लाह इन नौजवानों को मजीद बहादुरी दे। कारी मोहम्मद अफसर साहब जो इस मदरसे के रूह रवा हैं, इन्होंने एक ऐसा बेहतरीन अमला मदरसे के लिए, मदरसे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए जोड़ रखा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है दिन ब दिन ये मदरसा तरक्की करे। उस तरक्की के लिए सालाना जलसा के कुछ जखीरे के तौर पर, कुछ इखराजात को पूरा करने के तौर पर, जैसा कि आपने अभी मदरसे का बड़ा ताउन किया, दुआ से पहले एक मरतबा हम भी कहकर उंगली कटाकर शहीदों में नाम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे मेरे भाई अभी बाकी हैं जो मदरसे का ताउन करने से बाकी हैं। हमारी माए बहनों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह, मैं कारी मोहम्मद अफसर साहब से दरखास्त करूंगा कि आइंदा साल इनके लिए इतना कम से कम पिंडाल हो कि यार इन्हें बैठने को जगह मिले। हमारी माए बहनों की कुर्बानियां इतनी कि इनका पिंडाल ही छोटा पड़ गया। ये यहाँ की माशाअल्लाह औरतें इतनी शौकीन हैं दीन की बातें सुनने सुनाने की, जलसों में आने की। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाई, हमें छोटा बनकर रहना है। सब कहो इंशाअल्लाह छोटा बन के रहेंगे। अगर छोटा बन के रहेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि फहुवा रफ़अहुल्लाह, जिसके अंदर आजिज़ी आ गई, छोटापन आ गया, अपने आप को छोटा समझ के रखा, अल्लाह उसको बुलंद करता चला जाएगा।
اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑی پر چڑھانا چاہا کہ تو ہی سرتاج ہو، تو ہی سردار ہو، تو ہی سب سے بڑا ہو، اللہ جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہر وقت ہمیں ڈرنا چاہیے اس اللہ کی زمین پر۔ اللہ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا نظروں میں رکھنا چاہیے۔ آج ہم زندہ ہیں، بھی مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، سوال و جواب بھی ہونے ہیں۔ بہرحال اسی ایمان کو اپنی نسلوں کے دلوں میں دیر تک دیکھنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں ان کا جال جو حضرات علماء نے ہمارے اس ملک میں پھیلایا ہے یہ مزید پھیلتا رہے، ان کی در و دیوار مضبوط رہے، پڑھنے پڑھانے والوں کا سلسلہ رہے اور ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط رہیں۔ یہ جان لیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں، مذہب اسلام کیا چاہتا ہے اور کیا تقاضے کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری طرف سے ایک یہ پیغام کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے نا بھائی، سب چھوٹا سمجھیں گے اپنے آپ کو اور لائن پر آنے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، بزرگوں، 5 وقتہ نماز پڑھو، اللہ سے توبہ کرو۔ سب سے بڑی حکومت انسان کی اپنے دل پہ ہے۔ ہم ہندوستان کی حکومت کے چکر میں پڑ رہے ہیں، کرسی پر کون بیٹھنے والا ہو رہا ہے، پی ایم کون بنے گا، گرہ منتری کون بنے گا، ارے بنتا رہے گا جو بنے گا۔ تم اپنی دل کی دنیا دیکھو، اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دل دیا ہے، نفس دیا ہے، ہمیں اس سے لڑائی لڑنی ہے۔ کہیں یہ ہمیں نماز سے دور تو نہیں کر رہا ہے، کہیں یہ ہمیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لا رہا ہے، نبی کے قانون کے خلاف تو نہیں چلا رہا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اپنے آپ کو نماز پر لانا ہے، نبی کے طریقے پر لانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہے کوئی میرا بھائی مجمع میں، یہ 5000 روپیے کس کے آئے تھے؟ 2000 روپیے تو ہمارے ایک ننھے بھائی کے سر کھل رہے ہیں، ڈھاک لیں، کوئی کپڑا وغیرہ ٹوپی ہو، سبھی بیٹھ جاؤ، جس کو جگہ جہاں مل رہی ہے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین، ہم سب گناہگار ہیں، اے اللہ ہم سب سیاہ کار ہیں، اے اللہ اقرار مجرم ہیں، آخر کار قصوروار ہیں، اے اللہ ہم ظاہر میں سفید کپڑوں میں نظر آ رہے ہیں، صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ ہماری تنہائیاں بڑی ناپاک ہیں، اے اللہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ کان غلط آواز سنتے سنتے ناپاک ہو گئے، نگاہ غلط اٹھتے اٹھتے آنکھ اندھی ہو گئی، اے اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جن حضرات نے جو کچھ چھوٹا بڑا تعاون قرآن کی محبت میں کیا ہے، اے اللہ اس تعاون کو مرحومین کی نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ مرحومین کی نجات کا ذریعہ بنا، جتنے حضرات بھی بیمار ہیں اے اللہ شفائے کلی نصیب فرما، یاری رشتہ داری تعلق داریوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مقروضین ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب اور شکل اور صورت غیب سے مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ تو ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، چھٹکارے کے اسباب پیدا فرما، اللہ پورے مجمع کے دلوں کی دھڑکنوں کو سمجھ کر ان کی دلی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری مائیں بہنوں نے بھی اس مدرسے کو تعاون میں گنا ہے اور تعاون کیا ہے، جیسا بھی کچھ ہو سکا ہے یاد رکھا ہے، اے اللہ تو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما، بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے قاری محمد افسر صاحب اور ان کے پورے عملے کو پوری کمیٹی کو جزائے خیر عطا فرما، جن حضرات نے جلسے کے لیے جیسی کوشش محنت کی ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، علماء کی آمد کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، علماء کی زبان سے جو کچھ غلط باتیں نکل گئی ہوں اللہ سب کو
کو معاف فرما، جو حق اور سچ نکلا ہو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص للہیت عطا فرما، اے اللہ آنے والے تہوار کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا، جشن کا ذریعہ بنا، اے اللہ تمام فسادات اور تمام نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل محض اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما، اے اللہ جو کچھ مانگ لیا اسے بھی قبول فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان قبول فرما، اپنی شایان شان ہم سب کو وہ تمام چیزیں مرحمت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔